بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پیارے محبوب پاک سید لولاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور اس کے مقرب ولی پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی اشرفی قادری نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ہم اپنا پروگرام نمبر 49 یعنی پروگرام نمبر 49 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل ذکر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ تمام ناظرین اکرام کا ہمارے ساتھ شریک محفل ہونا بھی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارے مہمان اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں اور رفاقتیں عطا فرمائے۔ اب اس مبارک محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے، اور آپ تمام ناظرین کرام سے التماس ہے کہ دوران محفل گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے زبانوں پر درود پاک کا ورد جاری و ساری رکھیں، اور اپنے عمل سے کوشش کریں کہ اس محفل کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے، تاکہ ہماری اس محفل میں اور احباب بھی شریک ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتوں سے اور اس محفل میں ہونے والی گفتگو سے اپنے قلوب کو مزین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب اور اخلاص کے ساتھ ذکر رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ آئیے حمد باری تعالیٰ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا مصطفیٰ سے جنت کی قیمت ہے کیا تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا
الہ الا اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دی جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام عاز ہے، مجھے جسے کے لطف پہ ناز ہے، وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیچارگی کے وقت تو ہی ساز میں ہم تو نیاز مند ہیں، تو بے نیاز ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، دو جگ کا کام بناتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا شریک الا ہو صوفیاء گئے بعشق می طلب ذکر شاہ لا الہ الا اللہ شمس تبریز گر خدا طلبی سبحان لا الہ الا اللہ شمس تبریز گر خدا طلبی خوش بخا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ عرض غلامی فقیر سب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا درود پاک کا نذرانہ پڑھ پیش کر لیجئے اور ہم سب مل کر آئیے ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شریک ہوں اور ادب اور اخلاص کے ساتھ سنیں اور اپنی زبانوں کو درود پاک سے معطر رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ آگے بھی یہ پیغام پہنچ سکے تاکہ اور افراد بھی اس براہ راست ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہو سکیں۔
بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا کہ وہ اپنے مریدین محبین کو اس ذکر سے مزین کرتے رہے۔ ہر ہفتے میں ایک دن ہر شیخ کامل اپنے مریدین کو جمع کر کے ذکر الہی کا ورد کرتا رہا۔ ہمارے پیر کامل بھی، مرشد کریم بھی ہر جمعرات کو ذکر الہی کی محفل سجاتے تھے اور مریدین محبین کے قلوب کو اللہ تعالیٰ کے نور سے مزین فرماتے تھے، اور اس میں کچھ ایسی گفتگو فرماتے تھے جو کہیں سننے میں نہیں آتی تھی۔ اس گفتگو سے لوگ اتنے مستفیض ہوتے تھے کہ کراچی کے کونے کونے سے مریدین محبین اس ذکر کی محفل میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی کوشش کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ میں جو بھی بزرگ کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس بزرگ سے بھی اپنے محفل کو ان کے مناقب سے اور ان کی گفتگو سے اپنے محفل کو آراستہ کرتے ہیں۔ رجب المرجب میں خواجہ خواجگان چشتی سلسلے کے بہت ہی اعلیٰ بزرگ شیخ الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال باکمال ہوا کہ جنہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے یہ لقب ملا کہ ہم نے تمہیں ہند کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر کروڑوں لاکھوں منافقین کو، اسلام کے دشمنوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو مسلمان ہونے کا شرف بخشا۔ انہوں نے جو کرامتیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کرامتیں دکھائیں وہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے اور ان کا زیادہ سے زیادہ ادب کے ساتھ ذکر کرنے کی، اپنی محافلوں میں ذکر خیر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آقا کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ بہت ہی پیارا معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ معراج مصطفیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم پر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف بکرم فرمایا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضور کا زمین سے عرش پر جانا کمال نہیں بلکہ عرش سے زمین پر آنا کمال ہے۔ کوئی اپنے محبوب سے مل جائے اور اس سے جدا ہو کر دوبارہ ہم گناہگاروں کے درمیان آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام معراج مصطفیٰ سے معراج شریف پر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو کر ہم کلام ہو کر پھر دوبارہ ہم گناہگاروں کے درمیان آ گئے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تعریف
جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سر لامکاں سے، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کرو تیرے نام، کرو تیرے نام، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ صلو علیہ وآلہ۔ ملا نور اپنے ہی نور سے ملے اور انبیاء، دور سے کوئی بڑھ سکا حضور سے، کوئی بڑھ سکا حضور سے، یہ تو آپ ہی کا کمال تھا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نثار تیرے کلام پہ
سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقل، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیری آگیوں میں دبے لچے، زبان نہیں کوئی جان منہ میں، زبان نہیں کوئی جان منہ میں، زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کتنی پیاری بات کہی امام نے کہ اسلام لانے سے پہلے وہ عرب والے جو بولنے پر پوری دنیا میں مانے جاتے تھے، پوری دنیا میں ان سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور ایسے ایسے شعراء تھے کہ اگر کوئی بات انہیں کہنی ہوتی تھی تو اشعار میں کہا کرتے تھے، اور سامنے والا جس سے وہ مخاطب ہوتے تھے وہ سمجھ جایا کرتے تھا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ شعر میں انہوں نے کیا کہہ دیا۔ اور یہاں کیا حال تھا، حضور کے سامنے جب اسلام لے کر آ گئے تو حضور کچھ پوچھتے تھے یا وہ صحابہ اکرام کچھ حضور سے عرض کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ حکم دیتے تھے کہ ذرا زور سے تو کہو۔ وہ اتنے فصیح اور بلیغ کلام کرنے والے اسلام لانے کے بعد حضور کے سامنے کیسے تھے کہ فصاح عرب کے بڑے بڑے
تیرے آگے یوں میں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جاننے میں زبان نہیں، کوئی جاننے زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہے، وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہے، کوئی کہہ دو یاسو امید سے، کوئی کہہ دو یاسو امید سے، کوئی کہہ دو یاسو امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ نہیں کہ خلد، یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، وہ کوئی کے بھی ہے آبرو، یہ نہیں کہ خلد نہ ہونی کو، وہ کوئی کی بھی ہے آبرو، مگر مدینے کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب ہے، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب ہے، نہیں ان کی ملکیں میں آسمان، نہیں ان کی ملکیں میں آسمان، نہیں ان کی ملکیں میں آسمان، کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ گلا مکہ کے مکی ہوئے، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی جس کے ہے یہ مقام،
وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرا قد تو نادر دہر ہے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، کہ چمن میں سرو چمان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنی، کہو اس کو گل کہے کیا بنی، کہو گل کو اس کہے، کہو اس کو گل کہے، کہو اس کو گل کہے کیا بنی، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ کرمت اہلِ دول رضا کرو، مت اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں، میری بلا میں گدا ہوں اپنی کریم کا، میں گدا ہوں اپنی کریم کا، میں گدا ہوں اپنی کریم کا، میرا دین پارا نہیں۔ امام اہل سنت کے پاس کچھ احباب آئے اور کہا کہ نان پارہ کا جو بادشاہ ہے اگر اس کی شان میں کوئی قصیدہ کہتا ہے تو وہ اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو آپ بھی
बादशाह के बारे में कुछ अशआर कहें तो आला हज़रत अज़ीम उल बरकत ने क्या कहा, ये बुजुर्गान दीन दुनिया में आए, दुनिया कमाई नहीं, दीन कमाया। यानी दीन इस्लाम सीखने के लिए इतनी जद्दोजहद की, इतनी मेहनतें की, इतनी रियाजतें की, मगर दुनिया कमाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के महबूब की रज़ा कमाने के लिए। इनका सिर्फ मकसद यही था कि अल्लाह और अल्लाह का महबूब राज़ी हो जाए। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, जो हमारे कांधों पर जिम्मेदारी है, इस उम्मत मुस्तफ़ा के उम्मती होने के नाते, उलमा होने के नाते, आलिम होने की वजह से, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे जानशीन उलमाए कराम हैं, मेरी उम्मत के उलमा मेरे जानशी हैं। तो इन औलिया कराम ने दीन सीखा मगर दुनिया नहीं, सिर्फ दीन कमाया। अब सुनिए जवाब, करूं मत हायले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, करो मत हायले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, बस मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नहीं। नान पारा कहते थे, आपने नान पारा को पारा है ना कह दिया, यानी कि उसके नान पारा भी नहीं कहना मुनासिब समझा। मेरा दीन पारा है नहीं, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। हम ज़िक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शामिल हैं और हमारी कोशिश यही है कि अदब और इखलास के साथ उसके प्यारे महबूब का ज़िक्र खैर किया जाए। और आप तमाम अहबाब का भी यही वतीरा और यही अदब और इखलास के साथ ज़िक्र रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शरीक होने का मकसद होना चाहिए कि आप जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें या सुने तो अदब और इखलास के साथ, ना कि करने वाले को अपनी मशहूरी वाह समेटना हो और ना जो सामीन इकराम हैं उनको इस तरह सुभान अल्लाह कहना या नारे लगाना कि उसमें उनकी नफ्स ये चाहे कि मेरा भी चेहरा कैमरे में आ जाए, फोकस हो जाए कि देखो फलां महफिल में मैं बैठा था, मैंने उस नाथवा या उस आलिम की इस बात पर इस तरह नारे जोश से लगाए या उनको इन नजराने पेश करे, मैंने इतने नजराने दिए। तो हम ये अदब और इखलास के ख़िलाफ़ है। हमें चाहिए कि हम जब भी ज़िक्र करें या सुने अदब और इखलास के साथ करें और सुने। एक नाज शरीफ पढ़ें या 10 पढ़ें, आपका नीयत यही होनी चाहिए कि मुझे जो टाइम मिला है या जितने टाइम मैंने पढ़ना है वो जिसको सुनाने का है बस उसको सुनाने का मकसद होना चाहिए। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहलवाना या इस मकसद से नात पढ़ना कि मुझे मेरी मशहूरी हो जाए या मुझे ज़्यादा नजराना मिले या उस महफिल में मैं जाऊं कि जहां नजराना ज़्यादा मिले और उस महफिल में मैं इस वजह से नहीं जाऊं कि वहां पर मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, सिर्फ तवज्जो दिलाना है कि जब भी हम अपने घर से ज़िक्र करने के लिए निकले तो हमारी नियत इखलास और हमारा अदब इखलास हमारे साथ हो, हमारी नियत सवाब कमाने की हो, दुनिया कमाने की नहीं हो। अल्लाह ताला हम सबको समझ बूझ अता फरमाए। इमाम एक और दूसरे कलाम में क्या कहते हैं कि अर्शे पे ताज़ा छेड़छाड़
لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ جناتی تو کچھ نہ دا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جناتی کچھ نہ دا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے وہ جہان کی جان وہ جہان کی جان وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کم و بیش 10 منٹ ہیں، اس میں ایک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام میں سے چند اشعار پیش کر کے اور خواجہ صاحب کی انشاءاللہ آخر میں منقبت پیش کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر میں مصروف رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و مسیح غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے
وہاں تمہارے لیے. یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خورشید کو پھیر لیا. گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اور امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب جنت الفردوس میں جا رہے ہوں گے اور اس راست سے گزر رہے ہوں گے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو امام کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے. کہ جب اس راست سے گزرنے کے بعد لیوائے حمد کے جھنڈے کے نیچے میں جا رہا ہوں گا تو کیا کہوں گا؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے. لیوا کے تلے لیوا کے تلے لیوا کے تلے سنائے گلے رضا کی زبان تمہارے لیے. لیوا کے تلے سنائے گلے ہماری زبان تمہارے لیے. آقا ہم یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں
اختتام پذیر ہو گیا. 1 گھنٹہ ہمارا جو پروگرام کا وقت تھا وہ ہو چکا ہے. 2-3 اشعار منقبت کے پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین. تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ اے خواجگاں، تیری شان خواجہ اے خواجگاں. تجھ بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ، ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے، میں گدائے خواجہ اے چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میں گدائے خواجہ اے چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، ہمیں ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو. میرا خواجہ بندہ نواز ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا گیا ستا. یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا گیا ستا. یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا گیا ستا. یہاں سب کی بیٹی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بیٹی ہے جھولیاں. یہ درے غریب نواز ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ
सल्लू अलैहि वालिही बलगल नबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। ज़िक्र जब शुरू किया अल्लाह के नाम से और उसके महबूब के नाम से ज़िक्र शुरू किया, और इंशाअल्लाह इख्तिताम भी हमारा उसके प्यारे मुक़र्रब वली और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से हुआ। अल्लाह ताला हमारी इस बराह रास्त महफ़िल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकबूल व मंजूर फरमाए, और हमें आइंदा भी पाबंदी वक्त के साथ इस महफ़िल में शरीक होने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाए। आइए दुआ कर लेते हैं मुख्तसर, और उसके बाद में इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे तो आप अगले प्रोग्राम में भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हाफिज़ व नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ुल जलाली वल इकराम या इलाहुल आलमीन। महज अपने फ़ज़ल व करम से हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। इसमें जो भी गलती कोताही कमी बेशी रह गई हो उसको अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। उस कमी बेशी को मुकम्मल फरमाकर अपने शायान शान इसका जो भी तू सवाब अता फरमाए वो तमाम सवाब हदियतन तोहफ़तन तेरे प्यारे महबूब पाक सैयद लोलाक अहमद मुश्तबा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, मकबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से जुमला अंबिया किराम की बारगाह में दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, मकबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले जमीला से बिलखुसूस उम्महातिल मोमिनीन खुलफ़ाए राशिदीन शुहदाए कराम सहाबाए कराम सहाबियात ताबीन ताबियात तबे ताबीन तबी ताबियात रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल व मंजूर फरमा। शुहदाए कराम जितने भी शुहदाए कराम हैं बिलखुसूस सय्यदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल व मंजूर फरमा। अहले बैत कराम की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस दुख्तर मुस्तफ़ा खातिम जन्नत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल व मंजूर फरमा। आलमीन चारों अइम्मा कराम चारों सलासिल के बुज़ुर्गान दीन बिलखुसूस सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दाता अली हिजवेरी अब्दुल्ला शाह क़ाज़ी बाबा फरीदुद्दीन शकर क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी निज़ामुद्दीन औलिया और जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं बिलखुसूस अपने पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी मोहम्मद निसार सिद्दीक़ी अशरफ़ी क़ादरी नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में पेश करते, मकबूल व मंजूर फरमा। मेरे वालिद माजिद के बारगाह में पेश करता हूँ, मकबूल व मंजूर फरमा। आलमीन हमारे यहाँ जितने भी अहबाब दोस्त अहबाब के वालिदैन रुख़सत हो चुके हैं उनकी बारगाह में पेश करते हैं। आलमीन जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो ना कह सके उन सब की दिली मुराद तू बेहतर जानता है, उन सब के हक़ में उनकी दुआओं को मकबूल व मंजूर फरमा। मेरी वालिदा माजिदा की अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए, उन्हें सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आलमीन जो भी उन्हें बीमारी है उससे तू कुल्ली शिफा अता फरमा। या आलमीन हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद होते हैं आज वो किसी वजह से नहीं आ सके, या आलमीन उन सब को भी
اس محفل کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے ملنے جلنے والوں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی محتمی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ایک عزیزہ کا بھی انتقال ہوا، اور جو بھی ہمارے جاننے والوں میں انتقال کر چکے ہیں تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان سب کے درجات میں بلندی، ان سب کے حسنات کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین ان سب کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، ان کی حتمی بخشش اور مغفرت فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اور بالخصوص یا الہ العالمین جس ہمارے پیر بھائی کی جگہ پر ہمارا یہ اسٹوڈیو ہے اور یہاں سے ہم براہ راست اپنی محفل کرتے ہیں، پاک پروردگار ان کے والدین کی بھی حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ یا العالمین ان کے درجات بلند فرما، ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا، ان کے لیے ان کا فرما بردار بنا، اور انہیں اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔